سبزی کی دکان لگایا تو آنے جانے والے طلباء اور اساتذہ کہنے لگے چچا آپ دکان یہاں لگا رہے ہیں، چوک پر لگاتے تو دکان بکتی، یہاں کون کھائے گا اتنا سبزی؟ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ لیں گے تو کھیرا اور مولی ہی لیں گے، اور کیا لیں گے؟ مدرسے میں تو کھانا پکتا ہی ہے، آپ سبزی کی دکان یہاں کیے، چوک پر جا کر کیجئے نا، وہاں فائدہ ہوگا۔ کہنے لگے بیٹا مجھے ہی اچھا لگتا ہے، چوکی لگا دیا وہیں پر سبزی کی دکان۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں یہاں پر 2 ٹکا کماتا ہوں نا، اس 2 روپے میں بہت برکت ہے۔ ارے برکت 2 روپے میں برکت ہے؟ کہاں بیٹا؟ کہا کہ یہی آپ پورے دن رہتے ہیں، شام کو جاتے ہیں، کتنی بکری ہوتی ہے؟ کہا بیٹا اصل میرا مقصد یہ ہے کہ میرے دکان کے، میرے چوکی کے پاس سے، میری دکان کے سامنے سے یہ جو حفاظ، یہ جو چھوٹے چھوٹے قرآن پڑھنے والے بچے، حفظ کرنے والے بچے، یہ عالم بچے، عالم بننے والے بچے، یہ اساتذہ، یہ علماء ہمارے دکان کے سامنے سے گزرتا ہے تو مجھے کہتا السلام علیکم، مجھے ان کی سلامت اور رحمت اور برکت کی دعا ہوتی ہے، انہی کی رحمت برکت سے مجھے زندگی میں ہر چیز میں برکت ملتی ہے۔ ہاں چونکہ بازار میں جائیں گے تو کوئی سلام بھی نہیں کرے گا، یہاں وہ بے گناہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، چچا سلام علیکم، اللہ کی قسم ان کی دعا سلام کی برکت سے اللہ نے مجھے سلامت رکھا ہے۔ کتنی محبت۔ اور پھر انہوں نے کیا فرمایا کہ میں اس لیے دکان لے کر یہاں بیٹھا ہوں، میرے سامنے سے حفاظ علماء میرے سامنے سے گزرتے ہیں، میں ان کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کو دیکھا گویا اس نے رسول اللہ کو دیکھا، میں حضور کے نائب رسول کو میں دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میں تو رسول اللہ کو دیکھ نہیں پایا، رسول اللہ کے نائب کو دیکھ لیتا ہوں، محبت سے اللہ مجھے بہت برکت دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت نے کیا فرمایا؟ اللہ اس سبزی بیچنے والے کے گھر میں ان کا بیٹا، ان کی بیٹی، جب ان کی شادیاں ہوئی تو ان کے نواسے، ان کے پوتے، ان کی پوتیاں، ان کے ناتی، ان کی نتنی، حضرت فرماتے ہیں اسی ایک آدمی کے خاندان میں اللہ نے 80 عالم حافظ پیدا فرمایا۔ کتنے؟ 80 عالم حافظ صرف انہی کے خاندان میں، پوتے پوتیوں میں، نواسے نواسیوں میں اللہ نے 80 عالم حافظ پیدا کیا۔ اس بنیاد پر ان کے دل میں علماء کی محبت تھی، ہے نا؟ میری ماں ہمارے گھر میں اگر کچھ کھانا پکتا ہے، ہمارے گھر میں اب ٹھنڈی موسم ہے، موسم ٹھنڈا آ رہا ہے، ہمارے گھر میں بھکا بنائے گا، پیٹھا بنائے گا، میری ماں پہلے محبت سے اپنے امام صاحب کو پہلے کھلاؤ، کسی عالم کو پہلے کھلاؤ، کسی حافظ کو پہلے کھلاؤ، مدرسے کے استاد کو پہلے کھلاؤ، خدا کی قسم اس کی برکت سے تمہارے گھر میں عالم حافظ حضرت جنید جیسے، حضرت اجمیری خواجہ اجمیری جیسے، حضرت غوث اعظم جیسے اولاد اللہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ بے شک بے شک۔ محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو میری ماں بہنوں۔ ہم نہیں پہلے کھائیں گے، پہلے ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ حفاظ علماء کو کھلائیں گے، ہے نا؟ ہمارے کیا کرے گا؟ ہمارے اگر بھئی کھانا پکایا، اگر کوئی پہلے حضرت کو دے دیجیے 10 پہلے 10 بھاتلا 10 پہلے واقعہ دے دوں پہلے 10 پہلے ختم ہو جائے گا، پہلے اس کی برکت ہی ختم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں، اس دیگ کا پہلا لقمہ اٹھا کر کسی نیک آدمی کو کھلا، اس کی برکت سے تیرے گھر میں برکتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے دل پاک ہونا پڑے گا، دل میں محبت ہونی پڑے گی، تب جا کر محبت ہوگی تو معاشرہ بھی محبت والا بنے گا نا بھائیو۔ آج ہم لوگ جو مر رہے ہیں نفرت کے بازار میں مر رہے ہیں، نفرتوں کے بازار میں مر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک بن جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے جو بھی بھائی ہیں ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے ہیں، سب ہم لوگ کلمے والے ہیں۔ میرے بھائیوں محبت والی زندگی گزارو، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے رضا اترے گی انشاءاللہ، اترے گی میرے بھائیوں۔ نہ کہو کسی کو برا، اب تو برا کہنے کا دور ختم کر دو، ہر ایک سے محبت والی زندگی گزارو۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں، ہمارے شیخ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ پانڈور، جو ہمارے شیخ، ہمارے پیر مرشد ہیں، اور ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمود صاحب، مفتی اعظم دارالعلوم اور مظاہر العلوم کے سب سے بڑے مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ،
جی ہمارے حضرت مفتی صاحب کے جانشی ہیں اور حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز و خلیفہ ہیں، وہی ہمارے پیر مرشد ہے۔ جی ہمارے شیخ ایک واقعہ، جب ہم لوگ بنگلہ دیش میں یا پھر جو ہے میرٹھ میں جب اعتکاف میں تھے، حضرت نے ایک چھوٹا واقعہ بیان کیا، بہت پیار و محبت والا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ محبت کریں گے، جلسوں سے محبت کریں گے، نہ بازار سے محبت کریں گے، بولیے کریں گے محبت انشاءاللہ۔ ہم علماء سے محبت کریں گے انشاءاللہ، اور علماء سے اگر حفاظ سے اگر محبت ہوگی انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے کہیے قرآن سے محبت کریں گے، قرآن سے محبت کریں گے محبت، انشاءاللہ، روزانہ تلاوت کریں گے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ، ہم جو کریں گے موبائل۔ اب دیکھیے ہم لوگ اگر تقریر کرتے ہیں بھائی پردہ پردہ پردہ، مانتے ہی نہیں، پتہ نہیں الٹا ہو گیا۔ پہلے لڑکے شادی کرتے تھے، اب الٹا لڑکیاں شادی کرتی ہیں، الٹا ہو گیا ہے نا۔ پہلے لڑکی اپنی ہی شرم کے ساتھ رہتی تھی، کچھ نہیں بولتی تھی، اب تو پھٹافٹ ہو گیا ہے نا۔ پہلے لڑکا شادی کرتا تھا، اب لڑکی شادی کرتی ہے، کیا بھائی؟ اب لڑکا ہی بیچارہ شرم سے سر جھکانا پڑتا ہے۔ جی یہ کس کی برکت ہے؟ یہ حضرت موبائل دامت برکاتہم کی برکت ہے۔ حضرت موبائل ہے نا، اسی موبائل کی برکتیں ہیں یہ سب۔ ہاں اس کی برکتیں دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، برکتوں میں حرکتیں ہو رہی ہیں، پوری حرکتیں ہو رہی ہیں۔ کیسے کیسے واقعات بتائیں، کیسے کیسے غلط چیزوں سے محبت ہوگی تو سارا معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ ارے کتنے واقعہ، ابھی ہم کہہ رہے ہیں ہم 3 نکاح پڑھائے، 3 نکاح ہے۔ نکاح پڑھانے کے بعد تیسرے دن سنتے ہیں حضرت آپ جو نکاح پڑھائے تھے وہاں، وہ بھی نکاح پڑھانے کے بعد تیسرے دن اب چوتھائی کے لیے بچہ لڑکا آیا کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ اور ایک جگہ تو ایسا ہوا، فون آیا حضرت ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں، کیا بولو؟ کہ حضرت شادی ہوئی اور نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد اب بارات رخصتی ہوگی، لڑکی استنجا کے بہانے سے گئی اور وہی کپڑا لتا سونا گہنا پہن کر کے وہیں سے بھاگ گئی ہو۔ بتاؤ، ارے بے غیرت مسلمانوں، اگر تم کو پہلے ہی سے بھاگنا تھا تو ماں باپ کو کیوں ذلیل کیے؟ ایسے ایسے واقعات نمودار ہوئے۔ اس موبائل کی خناسیت اور اس کی بربادیت تو آج بالکل واضح ہو گیا، اتنی بربادی ہو رہی ہے، عزت نہیں رہی میرے بھائیوں، نہیں رہی عزت، جی نہیں رہی عزت۔ اللہ اکلوتی بیٹی دلی میں اپنی بیٹی کو پڑھا رہا تھا، اللہ جب ہم لوگ جاتے تھے ایک بیٹی ہے بہترین لڑکا عالم حافظ کو دوں گا، ابھی بچی پڑھی رہی ہے، ابھی بچی گھر آئی تھی دوسرے کے ساتھ فرار ہو گئی، اور کتنوں تو غیروں کے ساتھ فرار ہو گئی۔ اللہ معاف فرمائے۔ یہ موبائل کے ذریعے وجہ سے آج ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، لیکن ہم لوگ بے شعور ہیں۔ ہمارا بچہ، ہمارا چھوٹا بچہ رو رہا ہے، بے غیرت مائیں، بے غیرت ہماری بہنیں، بے غیرت باپ، آج کیا کر رہا؟ بچہ رو رہا ہے تو موبائل نکال کر کے پہلے دے گا ٹک ٹاک دیکھنے کے لیے، یہ تو کارٹون دیکھنے کے لیے دے گا۔ کتنی بے غیرت ماں ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ایک بچہ اگر روتا گود میں تو ماں اس کے کان میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود پڑھا کرتی تھی، درود کی برکت سے بچہ خاموش ہوتا تھا۔ اور آج انگریز کتے کی ساری ناچ دکھا کر بچوں کو خاموش کیا جاتا ہے۔ کیا بنے گا بچہ؟ سب بنے گا کیا؟ آپ ہی لوگ بولیے کیا بنے گا؟ آج ہمارا بچہ جو بولنے کے لائق ہو گیا، ماں کھانے کے لیے بیٹا لے بیٹا کھا لے بیٹا تیرے لیے یہ لایا ہو، دودھ میں بھگا کر کے کھا لو بیٹا۔ بچہ کیا کہتا ہے؟ پہلے موبائل کا لاک کھولے تھے تو پہلے کھانے رکھم وغیرہ نہیں۔ واہ رے واہ، بچہ کتنا ہمت والا، کیا کر رہا؟ پہلے موبائل کا لاک کھول کو دیں گے تو تب کھاؤں گا، تو نہیں کھاؤں گا۔ ماں بھی کہتی ہے چلو کھا لو، کیا کھاؤ؟ بھات کھاؤ، ادھر انگریز کتے کا موت بھی پیو، ادھر بسکٹ کھا رہا ہے اور ادھر انگریز کتے کا موت بھی پی رہا ہے، تو کیا بنے گا؟ بچہ ڈانسر بنے گا، گائک کار بنے گا، کیا بنے گا؟ بنے گا نا بھائی، وہی تو بنے گا۔ ہاں جی ویسا بنو میری ماں، ایسی ماں بنو، ایسی ماں، کیسی ماں؟ حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ واسیہ
حضرت کے والد کا واقعہ سن چکے ہیں. میری ماں ذرا غور سے سنیے گا, ماں بنو تو ایسی بنو. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ حضرت غوث اعظم کی ابا سمندر کے ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے, دیکھا ایک سیب بہتا ہوا ادھر سے جا آ رہا ہے. سوچا چلو یا منہ دھونے کے لیے آیا ہوں, سیب بہ کر جا رہا ہے, کہیں جا کر سڑے گا گلے گا بیکار ہو جائے گا, چلو اس کو دھو دھا کر کے کھا لو. کھا تو لیا, لیکن کھانے کے بعد دل میں خیال آیا, یا اللہ کس کا ہوگا, کون باغ والا ہوگا, کون سیب والا ہوگا. میں نے تو اجازت نہیں لیا, کیوں؟ دل پاک تھا, دل میں اللہ کی محبت تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی, ایمان کی محبت تھی, ایمان کی عظمت تھی, آخرت کی محبت تھی, قبر حشر کی محبت تھی. اللہ سوال جواب تو دینا پڑے گا, سوال کا جواب دینا پڑے گا. فوراً کیا کہ ڈر کے مارے اسی دریا کے کنارے 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 چلتے دیکھا, بہت دور کئی گھنٹہ سفر ہوا, دیکھا ایک باغ ہے, اس باغ کے بالکل ایک ٹہنی جو ہے سمندر دریا کی طرف وہ جھکی ہوئی ہے, اسی ٹہنی میں سیب وغیرہ پھلا ہوا, یہی باغ والا ہوگا. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر گیا, بھائی بھائی کھولو. تو کون ہے؟ کہ میں آپ کا غلام, میں آپ کا غلام. کہ میرا غلام تو کوئی نہیں ہے, کون غلام؟ کہ کھولیے نا کھولیے نا. جب کھولا تو کہا ایک چیز کے لیے آیا ہوں, میری بات آپ مانیں گے؟ کہ بولو کیا بات ہے؟ آپ کا یہ باغ یہ جو لگا ہوا ہے سمندر میں کی طرف جو ہے ٹہنی جھکی ہوئی ہے, ایک سیب بہتے بہتے یہاں سے 2500 کلومیٹر دور بہ کے گیا تھا, میں سیب کھا لیا ہوں, لیکن میں آپ سے پوچھا نہیں ہوں. قیامت میں اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے, مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے, ایک سیب ہی تو کھا لیا ہوں, اب کہاں سے لاؤں سیب, مجھے معاف کر دیجئے. وہ بھی باغ والا سمجھا, ارے کتنا اللہ کا بڑا ولی ہے یہ, کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے یہ, اتنا ڈر ان کو اللہ کا, آخرت کا, قبر کا, حشر کا اتنا ڈر ہے. چلو میں اپنی بچی کے لیے ایک رشتہ بہت دن سے ڈھونڈ رہا تھا, میری بچی بہت زیادہ نیک, صالح, دیندار, متقی, نماز, تلاوت, تسبیح کا پابند ہے, چلو اسی اللہ کی اس ولی سے میں اپنی بچی کا نکاح کراؤں گا. کہا ٹھیک ہے, میں ایک ہی شرط پر معاف کروں گا, میری بچی سے نکاح کرنا پڑے گا. آپ کی بچی سے؟ میں تو ایک مسافر ہوں, پردیسی ہوں, گھر در کچھ نہیں ہے. کہا نہیں کرنا پڑے گا, تبھی معافی. کہا ٹھیک ہے, لیکن سن لو میری بیٹی کیا ہے, سن, میری بیٹی آنکھ کی اندھی ہے, کان سے بہری ہے, آنکھ سے اندھی ہے, منہ سے گونگی ہے, اور سن لو ہاتھ سے للی ہے, پاؤں سے لنگڑی ہے. کرنا پڑے گا, لنگڑی کو کرنا پڑے گا, للی کو کرنا پڑے گا, بہری کو کرنا پڑے گا, کانی کو کرنا پڑے گا, اور گونگی کو کرنا پڑے گا. کہ میں تو کر تو لوں گا, معاف کریں گے نا؟ ہاں معاف کروں گا, معاف کریں گے تو کر لوں گا. کہا کہ اسی لنگڑی للی سے زندگی گزار لوں گا, لیکن آخرت میں حساب کتاب سے تو بچ جاؤں گا, آخرت کے حساب سے تو بچ جاؤں گا. مجھے کر دیجئے شادی آپ کی بچی سے. وہیں پر نکاح ہوا, اور ان کو ایک کمرے میں لے, اس کمرے میں میری بیٹی ہے, جا رخصتی تیری میرے گھر میں, آج تو یہی رات گزار, میری بیٹی تمہاری دلہن جو ہے اسی کمرے میں ہے. یہ بیچارہ گیا ڈرتے ہافتے, اللہ لنگڑی للی بچی پھر یہاں سے لے کر میں گھر جاؤں گا, کیسی ہوگی. اندر جو گیا, اللہ بچی کہہ رہی السلام علیکم. ارے اللہ, کہتا گونگی تھی پھر السلام علیکم. گونگی کیسے بولی؟ یہ تو گونگی نہیں ہے. جب مکھرا ہٹائی, اتنی خوبصورت, اتنی بہترین آنکھ ہے, اللہ ہاتھ اتنے خوبصورت, جسم اتنے خوبصورت, پاؤں سے بھی اچھی, ہاتھ سے بھی اچھی, کان سے بھی اچھی, آنکھ سے بھی اچھی, منہ سے بھی اچھی, اتنی خوبصورت بچی. بھاگ کر وہاں سے باشموسی باغ والے کے پاس گیا. حضرت میرے سسر جی ایک بات کہوں کہ بولو. کہا جس بچی سے آپ نے میرا نکاح کرایا ہے وہ دوسری بچی آ گئی ہے, اس بچی کو لے جائیے. یہ تو لنگڑی بھی نہیں ہے, للی بھی نہیں ہے, کانے بھی نہیں ہے, بہری بھی نہیں ہے, گونگے بھی نہیں ہے, دوسری بچی آ گئی, اس کو لے جائیے. کہ بیٹا وہی تیری بیوی ہے. نہیں نہیں نہیں, آپ نے جو فرمایا تھا ویسا نہیں ہے. آپ کیوں جھوٹ بولے تھے؟
آپ معاف کریں گے؟ یہ تو لڑکی بہت خوبصورت ہے، آپ بولیے معاف کریں گے؟ ہاں بیٹا میں تجھ کو معاف کر دیا۔ سن لے، میری بیٹی اس لیے گونگی ہے، میری بیٹی اس زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، میری بیٹی کبھی اس کو چغلی نہیں کی ہے، میری بیٹی کسی کی عیب جوئی نہیں کی ہے، میری بیٹی اس زبان سے تلاوت کرتی، اللہ کا ذکر کرتی، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کرتی ہے۔ میری بیٹی زبان کی بڑی ذاکرہ بیٹی ہے، زبان سے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس لیے گونگی ہے۔ کان سے کبھی گانا ناچ وغیرہ کبھی میوزک سنی نہیں ہے، کسی کی غیبت سنی نہیں، اس لیے کان سے بہری ہے۔ اس آنکھ سے میری بیٹی کبھی ناچ گان ڈانس وغیرہ پکچر اور بیکار اور جو ہے بے حیا تصویر میری بیٹی نہیں دیکھی ہے، کسی غیر مرد کی طرف میری بیٹی نظر نہیں اٹھائے، اس لیے آنکھ کی اندھی ہے۔ اس ہاتھ سے میری بیٹی قرآن لے کر پڑھتی تھی، کبھی بیکار غلط چیزوں کو میری بیٹی اٹھائی نہیں ہے، اس پاؤں سے میری بیٹی کبھی غلط کام کی طرف گئی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا تھا میری بیٹی لنگڑی للی کانی اندھی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنو میری ماں بہنوں، جب یہ رشتہ ہو گیا، اللہ پاک نے ایسی پیاری ماں جن کی آنکھیں پاک، کان پاک، زبان پاک، دل پاک اور ہاتھ پاک، پاؤں پاک، ایسی پاکیزہ ماں کے ساتھ جب رشتہ ہوا اور یہ لڑکا ایک بغیر اجازت کے صرف سیب کھا لیا تھا، ایسا نیک لڑکا جب ماں بھی نیک ہو باپ بھی نیک ہو، اللہ ایسے کوکھ سے جب اولاد دیتا ہے تو حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ جیسے اولاد پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، بہت معلوم کیا ہوا میری ماں بہنوں؟ ہم ماں بنے تو اچھی ماں بنے، ہم باپ بنے تو اچھا باپ بنے، ہماری اولادیں اللہ کے ولی اللہ پاک پیدا فرمائے گا انشاءاللہ، پیدا کرے گا۔ ہاں، اسی لیے کہہ رہا تھا میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ مدرسوں سے علماء سے محبت کریں گے انشاءاللہ، لیکن دل صاف ہوگا تو محبت کریں گے، دل صاف ہوگا تو محبت کریں گے۔ میں واقعہ سنانا چاہ رہا تھا، ایک واقعہ ہمارے حضرت کا واقعہ، جی میں حضرت کا واقعہ سناتا ہوں جی۔ میرے بھائیوں ذرا آگے بڑھ جائیے، اگر واقعہ سنے گا تو محبت کی بات ہے، اگر ہم سے محبت ہے تو آگے بڑھ جائیے، محبت نہیں تو چلی جائیے، آئیے محبت ہے تو آگے بڑھ جائیے، آئیے 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 آئیے، تھوڑی دیر کے لیے میں بات پوری کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑی محبت والے لوگ ہیں میرے اللہ، اے اللہ ان سب کو اللہ محبوب بنا لیجیے اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے 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 جی، آجا میرے بھائیوں، بڑے محبت والے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، دیکھیے کتنے اچھے لوگ ہیں۔ آ جائیے ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، آ جائیے۔ تو کیا کہہ رہا تھا، ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا تھا، حضرت ذرا غور سے واقعہ سنیے گا۔ جی جی، کیا ہے؟ دیکھیے جب دل میں محبت ہوتی ہے نا تو بڑا مزہ آتا ہے نا، مزہ بہت آتا ہے۔ وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، واقعہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کیسا کہ ایک مرتبہ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، جنگل میں کیا چرا رہے تھے بولیے؟ بکریاں چرا رہے تھے، تو ایک ادھر سے گزرنے والا گزر رہا ہے، وہ کچھ اللہ کی تعریف، اللہ کے حمد و ثنا کے الفاظ کہے جا رہا ہے، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، پڑھے جا رہا وہ اللہ جو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، جو ملکوت ہے یعنی تمام فرشتوں کا بادشاہ، دنیا کا بادشاہ، کائنات کا بادشاہ، انسانوں کا بادشاہ، جناتوں کا بادشاہ، ساری قدرت والا، عظمت والا، ہیبت والا وہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ تو کہنے لگے حضرت بڑا مزہ آیا، آپ جو الفاظ بولے بڑا مزہ آیا، ایک بار سنا دیجئے۔ کہا ایک بار تو سنایا، کہا ایک بار اور سنا دیجئے نا، بہت مزہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی تعریف سننے میں مزہ آتا ہے۔ آپ لوگوں کا اگر علماء سے محبت ہے تو علماء اور حفاظ اور مدارس کا ذکر کریں گے تو آپ لوگوں کو مزہ آنا چاہیے۔ مزہ آ رہا ہے نا؟ نہیں مزہ آ رہا ہے؟ آ رہا ہے مزہ؟ ہاں مزہ آنا چاہیے۔ اللہ سے محبت کہ ایک بار اور سنا دیجئے نا، کہ کیا دو گے؟
कुछ इनाम देना पड़ेगा ना, तो सुना तो दिया, क्या इनाम दोगे तो सुनाऊंगा, कहा दूंगा इनाम, कि क्या है तेरे पास, ये मेरी जितनी बकरियां हैं मैं इसका रखवाला हूँ, ये पूरी बकरी मैं इसे आधी बकरी दे दूंगा। अरे इतनी बकरी दे देगा, सैकड़ों बकरियां दे देगा, हाँ आप सुना दीजिए ना। अल्लाह हजरत सुनाने लगे, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मस्त हो गया, अल्लाह मेरे अल्लाह की तारीफ हो रही है, मेरे रब की बड़ाई, मेरे रब की किबरियाई, मेरे रब की कुदरत और असमत को बयान कर रहा है। अल्लाह अकबर, है ना, दिल में मोहब्बत होगी। हम लोग जब अजान की आवाज सुने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मोबाइल फेंक देना चाहिए, खेत में कुदाल फेंक देना चाहिए, काम छोड़ देना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, जाना चाहिए ना। हम लोग मोहब्बत है क्या, तो अभी काम का थोड़ा और करो नहीं, गाना तो भी सुनेगा, कुछ ही देगा तो अभी बोले हो रहने दो, अभी पूरा सीरियल जो खत्म होने तो जाएगा। मोहब्बत तो है नहीं। हजरत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, बयान करते हैं, शरीफ पढ़ाते हैं। हजरत फरमाया मैं बहुत दिन पहले जो पहली मरतबा हज करने के गया था, आज कई साल पहले, उस वक्त मतलब इतनी सहूलियात नहीं थी मक्के में। तो हजरत कह रही कि मेरा जहाँ कमरा था मैं वहां से निकल कर आ रहा था हरम शरीफ में, तो एक जगह जो है एक लकड़ी फाड़ने वाला कुल्हाड़ी से ऐसे करके लकड़ी फाड़ रहा है। अभी ऐसे लकड़ी फाड़ रहा है, एक पर ऐसे करके उठाया, इतने में कहा अल्लाहु अकबर, तो कुल्हाड़ी पीछे कुल्हाड़ी गिरा दिया। अब अल्लाह की आवाज आ गई, अब काम नहीं करना, कुल्हाड़ी भी नहीं मारा, पीछे गिरा दिया। कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत। अल्लाहु अकबर की आजान की आवाज कान में आई तो कुल्हाड़ी वही फेंक दिया, सीधा मस्जिद की तरफ चला गया। हम लोग ऐसा ईमान वाला कब बनेंगे, ऐसी मोहब्बत वाला बनेंगे कब, जब तक नहीं बनिएगा खुदा की रहमत बरकत नहीं आएगी, मदद नहीं आएगी भाई, हैं जी। तो कह रहे हैं तो क्या सुना दो ना, क्या सुना दो, फिर सुना तो आधी बकरी ले लिए, फिर जा रहे थे, मैं जा रहा हूँ कि हजरत एक बार और सुना दीजिए ना, फिर आप क्या दोगे, जो आधी बकरी भी दे दूंगा। फिर सुनाए अल्लाह की तारीफ, सुनाते कहता ये भी आधी बकरी ले लीजिए, कहा ठीक है अस्सलाम वालेकुम, जा रहा हूँ कि हजरत एक बार और सुना दीजिए ना, एक बार और सुना दीजिए। फिर अब क्या दोगे, सारी बकरी तो दे ही दी, तेरे पास क्या रहा, एक बार सुना दीजिएगा ना, मैं अपने आप को, मैं आपकी बकरियों का नौकर बन जाऊंगा, मुझे नौकर बना लीजिएगा। इस अल्लाह अकबर, क्या मोहब्बत थी, क्या मोहब्बत थी। सिर्फ अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की अज़मत और कुदरत को बयान करने के लिए सुनने को, सिर्फ सुनने को चाह रहा है, और गुलामी को, अपने आप को गुलाम बना दिया। कहा बकरियां तो दे दिया, मुझे नौकर बना लीजिएगा। अल्लाह अकबर, फिर पढ़े, अब नौकर तो बन गए, इतने बड़े अल्लाह, इतने बड़े नबी, अल्लाह इतने बड़े नबी, नौकर बन गए। हजरत कहते हैं कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जिब्राइल हूँ, इंसानी शक्ल में आया हूँ, मेरे अल्लाह ने आपका इम्तिहान लेने भेजा है, तुम 100/100 नंबर पास, तुमको फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट प्राइज इनाम। ये बकरियां भी तेरी, ये सब कुछ तेरी, मैं भी तेरा गुलाम, मैं तेरी बकरियों का मैं गुलाम रखवा, मैं रखवाला बनूंगा। हाँ ये है मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत है ना भाइयों। इस सहाबा किराम की जिंदगी, मेरे आका की मोहब्बत अजब निराली मोहब्बत है, निराली मोहब्बत है। मेरे आका को देख, मेरे आका के बाल ऐसा बीच में सेती लगा, सेती करके निकालते थे, ऐसे करके मेरे आका दोनों तरफ बाल। तो एक साहबी देखने लगे, अल्लाह हमारा बाल तो घुंघरियाला, हबशा के थे, घुंघरिया बाल, तो क्या करेंगे, सेती नहीं निकलती है। वो क्या किया, लोहा गरम करके ऐसे करके बैठा दिया, ताकि मेरे नबी के बीच में सेती है तो हमारा भी बीच में मांग निकल जाए। इस अल्लाह कैसी मोहब्बत है ना। हाँ तो वाक़या बयान करने जा रहा था, सुनिए मोहब्बत का वाक़या। तो हमारे हजरत फरमा रहे थे कि ये सब ये वाक़या व्हाट्सएप में भी बच्चा सब कहेगा, हजरत ये तो व्हाट्सएप में वाक़या, आजकल बहुत से वाक़यों को व्हाट्सएप में डाल दिया है बहुत। जी सुनिए। तो कहने लगे, हमारे हजरत ने वाक़या सुनाया, एक घर में मेहमान आया। क्या आया भाई, क्या आया, बोलिए जैसे। मेहमान आया। कितने मेहमान थे, बोले जरा। 3 मेहमान थे। दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई। हम लोग घर में मस्तूरात हैं, सिर्फ औरतें हैं, मर्द कोई हजरात नहीं है, आप बाहर तशरीफ रखें, जब मर्द हजरात आ जाएंगे तो अंदर आइएगा, बाहर बैठिए। क्यों, औरतों की नजरें भी पाक
ہیں عورتوں کی نگاہیں بھی پاک تھی، ان کا دل بھی پاک تھا، کون مہمان کیسا کون. آج ہم لوگ کہتے ہیں نا بس آنا چاہیے ایک بیچنے والا، چوڑی بیچنے والا، یہ بیچنے والا، وہ بیچنے والا. کہاں پردہ، کہاں حیا، کہاں شرم، سب بے شرم ہے نا حضرت، ہے نا، سب بے شرم ہے نہیں ہمارے حیا شرم.